مینا کی وادی کے اندر کائنات کا انوکھا باب رقم ہوتا ہے۔ یہ بھی امتحان ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا۔ اس خاندان نے قدم قدم پہ امتحان دیے۔ پہلے اولاد نہیں ہے، یہ صدمہ سہا، برداشت کیا۔ پھر اولاد ہوئی تو کہا گیا وادی غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ، جہاں پر آج کعبۃ اللہ ہے۔ اپنی زوجہ کو اور اپنی اولاد کو اللہ کے حکم پر وہاں چھوڑ چلے آئے، فلسطین میں آ کر آباد ہو گئے۔ قرآن بتاتا ہے فلما بلغ معه السعی، جب وہ چلنے کے قابل ہوئے۔ بعض علماء کرام نے بالغ سے بلوغت مراد لی ہے۔ جب وہ چلنے کے قابل ہو گئے، اب حکم ہوتا ہے جاؤ مل لاؤ، اور یہ بات یاد رکھو ہاتھ میں ایک چھری لے جاؤ اور ایک رسی لے جاؤ۔ یار ان کے نام باقی ہیں تو یوں ہی باقی نہیں ہیں، امتحان کتنے بڑے تھے۔ کہا جاؤ ہاتھ میں چھری لے جاؤ اور ایک رسی لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہنچتے ہیں، اپنی زوجہ سے ملتے ہیں، اپنے بیٹے کو گلے لگاتے ہیں، اپنی زوجہ سے کہتے ہیں بیٹے کو تیار کرو، دوست کی دعوت میں جانا ہے۔ مانگ سجا دی جاتی ہے، بیٹے کو نئے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں، بیٹے کو لے کر کے نکلے۔ یار بیٹا عنفوان شباب میں ہو، چڑھتی جوانی ہو تو باپ دیکھ کر کے کتنا خوش ہوتا ہے۔ بیٹا بھی وہ بڑھاپے کا سہارا ہو، اصائب گیری ہو، رب سے مانگ مانگ کے لیا ہو، اور بیٹا بھی وہ جس کی پیشانی میں محمد کا نور چمک رہا ہو۔ ایسا بیٹا تو چہرے کی بلائیں لینے کو جی چاہے۔ لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو لے کر کے مینا کی وادی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ شیطان نے سمجھا کہ اس سے نازک مرحلہ اس خاندان پہ نہیں آ سکتا۔ حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچا، پتہ ہے شہزادے کدھر گئے ہیں؟ کہا کدھر گئے؟ کہا ان کو باپ لے گئے ہیں، ان کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ کہا اے بدبخت کچھ سوچ سمجھ کے بات کر، وہ باپ ہے ذبح کرے گا؟ کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے اور بے قصور ذبح کرے گا؟ ذرا سوچ سمجھ کے بات کرو۔ میں جانتی ہوں کتنی آہ سحرگاہی کا نتیجہ ہے وہ بیٹا۔ رب سے رو رو کے دعائیں مانگی ہیں تو وہ فرزند ملا ہے، اور وہ بے قصور ذبح کر دیں گے؟ کہا نہیں، وہ اللہ کا حکم سمجھتے ہیں۔ کہا اچھا؟ کہا ہاں۔ کہا اگر اللہ کا حکم سمجھتے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا چاہتے ہیں، تو میری گود کے اندر ایک اسماعیل ہے، کاش کہ 1000 اسماعیل ہوتے خدا کی راہ میں قربان کر